الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تو اپنی رحمت خاصہ کا معاملہ میری امت کے ساتھ فرما، دنیا کے اندر بھی ان کو شرف عظمت عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی اپنی رحمت خاصہ کا ان کو حقدار بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا تھا کہ اے میرے موسیٰ، معاملہ یہ ہے کہ میرا عذاب میں جس پہ چاہتا ہوں بھیجتا ہوں، لیکن میری رحمت وہ بڑی وسیع ہے، وہ میں ہر کسی پہ اپنی رحمت کا معاملہ فرماتا ہوں۔ اب رہی جو تیری دعا ہے اس کا معاملہ، تو وہ ہم نے لکھ دیا ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کے اندر یہ صفات ہوں گی۔ ان میں سے 3 صفات گزشتہ سے پیوستہ درس کے اندر بیان ہوئی تھی کہ یتقون، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، ویؤتون الزکوٰۃ، اپنے مالوں کی اور اپنے نفس کو جو ہے پاک کرنے والے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام آیات کے اوپر ایمان لانے والے ہوں۔ چوتھی صفت پھر یہ بتائی تھی کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہوں۔ اب جس نبی کا نام ان کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے، تورات کے اندر بھی موجود ہے، انجیل کے اندر بھی موجود ہے، اگرچہ ان لوگوں نے ڈنڈی مارنے کی بھرپور کوشش کی اور انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح یعنی کہ اس نبی کا نام ہماری کتابوں سے نکل جائے، ان کی کتابوں کے اندر جو ہے آج بھی وہ بشارتیں اور وہ چیزیں مل جاتی ہیں، باوجود اس کے کہ تحریف کر دی، ان کو بالکل یعنی کہ ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو چیز اس کو کون مٹا سکتا ہے۔ تو چنانچہ ایسا بھی دیکھنے میں ہے تاریخ میں کہ خود ان کے جو ہے لوگوں نے جو گواہی دی اس معاملے میں، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے، یعنی ان 10 علماء میں سے، یہود کے 10 علماء میں سے تھے جن کے بارے میں تاریخ میں یہ آتا ہے کہ اگر یہ 10 کے 10 اسلام قبول کر لے تو دنیا میں کوئی بھی ایک یہودی باقی نہ رہتا۔ تو ان میں سے صرف ایک عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دولت سے اللہ نے ان کو سرفراز فرمایا۔ ایک مرتبہ چوری کا ایک معاملہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، یہود اپنا فیصلہ لے کے آئے، خیبر کے یہودی تھے، اس میں بڑے بڑے ان کے علماء بھی تھے۔ جب وہ آئے تو وہاں پہ ایک بہت بڑے خاندان کی ایک لڑکی تھی، اس کا نام فاطمہ تھا، اس نے جو ہے چوری کی تھی۔ اب یہ معاملہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت کے اندر لے کے آئے یہ، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے انہیں کہا کہ بھائی تم بتاؤ تمہاری تورات کے اندر کیا لکھا ہے اس بارے میں، چور کی کیا سزا ہے۔ تو اس نے جب اپنی تورات پڑھی اس عالم نے ایک نے، تو وہ جب پڑھنے لگا اس آیت کو پڑھتے پڑھتے اس نے درمیان میں وہ آیت جس میں ہاتھ کاٹنے کا ذکر ہے اس کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑا تو عبداللہ بن سلام اندر تھے، حضرت عبداللہ بن سلام وہاں سے تشریف لے، کہا کہ اللہ کے دشمن، جس آیت کو تو نے چھوڑا اس کو دوبارہ پڑھ، اور کہا کہ میں ایمان لا چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ تو پھر اس نے اقرار کیا انہوں نے کہ واقعی ہماری کتابوں کے اندر یہی سزا ہے کہ چور کے ہاتھ کٹیں گے۔ اب انہوں نے جو ہے اس کے اندر تحریف یہ کی تھی، انہوں نے کہا کہ جی جو بڑے خاندان کا آدمی ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے، اس کی جگہ یعنی معاوضہ دے دیا جائے گا، پیسے وغیرہ دے کر جان چھڑائی جائے گی، اور اگر چھوٹے خاندان کا آدمی چھوٹا غریب ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے یعنی کہ وہ بنایا ہوا تھا، ضابطہ بنایا ہوا تھا۔ تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق خود ان کی کتابوں کے اندر بشارتیں موجود تھی، خود ان کی کتابوں کے فیصلے موجود تھے۔ ایک صحابی ہیں ابو سحر عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیہات کے رہنے والے تھے لیکن بہت بڑے تاجر آدمی تھے، اس کا شہر میں آنا جانا ہوتا تھا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ آیا، اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے، اور اس یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اسلام کی دولت سے ان کو نواز دیا۔ کہتے ہیں کہ میں جب مدینہ آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا میرے کو شوق چڑھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کی، جب مجھے پتہ چلا تو میرے دل میں آیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ملاقات کروں۔ تو جب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر اور ابو بکر کے ساتھ جو ہے ایک یہودی لڑکا تھا، بیمار تھا، اس کی عادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ تو یہ کہہ دیں کہ میں بھی ساتھ ہو گیا۔ جب ہم گئے وہاں پہ، اور اس یہودی لڑکے کے بارے میں آیا تھا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا یہودی لیکن بڑی خدمت کرتا تھا۔ جب وہاں گئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچہ انتہائی یعنی کہ مرض الموت کے اندر مبتلا ہے، قریب المرگ ہے، تو اس کے والد جو ہے اس کے سرانے بیٹھے تورات پڑھ رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے والد سے کہا کہ بھائی
تمہیں میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ تمہاری کتابوں میں میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس نے انکار کرنے دی کہ آپ کے بارے میں ہماری کتابوں میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے، تو اس بچے نے گواہی دی، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ جھوٹ بولتا ہے، ہماری کتابوں میں آپ کے سارے وہ اوصاف جو آپ کے اندر موجود ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. اور کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں. اسی وقت اس نے مرنے سے چند ساتھ پہلے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. پھر اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ بھئی اب تمہارا بھائی ہے، اب ان کے پاس اس کو نہیں چھوڑو، اس کی میت کو اٹھاؤ. صحابہ کرام اس کی میت کو لے گئے اور اپنے طریقے پہ، مسلمانوں کے طریقے پہ اس کو کفن دیا، اس کو غسل دیا، پھر اس کو نماز جنازہ پڑھا کے دفنا دیا. بہرحال ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے. خود قرآن کریم نے وہ آیت قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں جو تم سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے آنے والے میرے بعد جو ایک عظیم الشان نبی آئیں گے اس کے بارے میں تمہیں میں خوشخبری بھی دیتا ہوں، اور اس نبی کا نامی اسم گرامی احمد ہوگا. احمد کا معنی سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. اور تورات کے اندر یہی لفظ جو ہے فارقلیت کے نام سے موجود ہے. فارقلیت سریانی یا عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی جو ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا. اور عربی کے اندر اس کا عام معنی لفظ یہی ہے احمد. تو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اور ان تورات کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ وہ نبی جو ہے 10,000 قدسیوں کے ساتھ جو ہے فاران کی چوٹی سے ظہور فرمائیں گے. اور یہی ہوا کہ جب نبی کریم علیہ السلام فتح مکہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ 10,000 قدسیوں کا لشکر موجود تھا. اب انہوں نے اس کے اندر تعریف کر کے کیا کہا کہ نہیں جی اس کے ساتھ جو لاکھوں کا لشکر ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس طرح یعنی کرتے یہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ ابھی بھی جو یہود کے بڑے علماء ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت اگر دی ہے تو وہ آج بھی وہ اقرار کرتے ہیں کہ واقعی یہ باتیں ہیں بھائی ہماری کتابوں کے اندر موجود، لیکن ہم ضد اور عناد کی وجہ سے نہیں مانتے. وہ پیچھے سورہ ہم آل عمران کے شروع میں نے بتایا تھا آپ حضرات کو، جو ہے حبشہ کے جو کچھ حضرات آئے تھے آپ علیہ السلام سے بحث مباحثہ کے لیے، تو اس میں بڑا ان کا لاٹ پادری بھی موجود تھا. اور جب اس لاٹ پادری کے ایک بھائی تھا، اس کو جب ٹھوکر لگی تو اس نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بددعا کی. اس کے بھائی نے کہا، وہ بہت بڑا پادری تھا، اس نے کہا کہ بھئی تیرا بیڑا غرق، تو اللہ کے آخری نبی کو بددعائیں کیوں کر رہا ہے؟ تو اس کے بھائی نے کہا کہ تمہارا بیڑا غرق ہوئے، جب تم مانتے ہو کہ اللہ کے آخری نبی ہیں تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو کہا کہ اگر ایمان لائیں گے تو یہ ہمارے پاس جو چودراہٹ ہے یہ ختم ہو جائے گی، یہ جو ہمارے نذرانے یہ بند ہو جائیں گے، یہ ہمارے لیے جو حکومت نے جو وظائف مقرر کی سب کچھ بند ہو جائے گا، چوپٹ ہو جائے گا. ہم اصل میں جو نا چودراہٹ، ضد، عناد یہ ان کے راستے میں رکاوٹ تھی، ورنہ وہ مانتے تھے اللہ کے نبی سچے نبی ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے. ان کی کتابیں بڑی پڑی تھی. تو اللہ فرماتے کہ ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے کہ اس نبی کے بارے میں، لیکن یہ بدبخت پھر بھی اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے نہیں مانتے. نبی کریم علیہ السلام کے 2 اوصاف مبارکہ کل بیان ہوئے تھے. ایک صفت یأمرہم بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور برائیوں سے منع کرتے ہیں لوگوں کو. نیکی اور برائی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف میں نے کل کر دی. نیکی اس کو نہیں کہتے جس کو میں نیکی سمجھوں، برائی اس کو نہیں کہا جاتا جس کو میں برا سمجھوں. نیکی اور برائی وہ ہوگی جس کو اللہ اور اس کے رسول نیک سمجھیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نیکی ہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک برائی ہو تو وہ برائی ہے. پھر اس کے بارے میں ایک میں نے کل آپ کو روایت بتائی تھی کہ اس کا آسان اگر آپ کو جائزہ لینا ہو کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے تو اس کے لیے آسان سا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا سرت کا حسناتوں کا وساعت کا سیئاتوں کا فانت مؤمن. جب تم کوئی نیکی کرو دل خوشی محسوس کرے، اور جب کوئی برائی کرو تو دل کے اندر برا محسوس ہو، تو یہ نیکی آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ میرے لیے نیکی ہے، یہ برا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، یہ چیز ودیت کی ہوئی ہے. جب انسان برائی کرتا ہے نا، برائی اگر اس وقت اس کو اگرچہ محسوس نہ ہو، علماء نے فرمایا کہ برائی کی مثال کجلی کی طرح ہے. کجلی ہے نا، کجلی، جب بندے کو کجلی ہو رہی ہو تو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، شروع میں لگا رہتا ہے بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، کھجالتا ہے، لیکن جب کجلی ختم ہوتی ہے تو پھر جلن ہوتی ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے. تو جب برائی بندہ کر رہا ہوتا ہے نا، ملوث ہوتا ہے، اس وقت اس کو احساس نہیں ہوتا، لیکن برائی سے جیسے فارغ ہوتا ہے تو پھر جلن شروع ہوتی ہے، پھر تکلیف شروع ہوتی ہے، اندر سے ضمیر اٹھتا ہے اور وہ نفس لوامہ اس کو ملامت کرتا ہے، گریبان سے پکڑتا ہے، جھنجھوڑتا ہے کہ بدبخت کیا کر بیٹھا، کس ذات کو ناراض کر بیٹھا ہے، کس ذات کے ساتھ ٹکر لے لی تو نے، توبہ کر، استغفار کر. تو پھر اس کے دل کے اندر یہ کھڑکا پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میں نے یہ برائی کا کام کیا. بہرحال حضور علیہ السلام کی آج تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ نبی امی جو ہے وہ ان کے لیے چیزوں کو حلال کریں گے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور خبائث کو ان کے لیے حرام کریں گے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ، اور اتارے گا عنہم ان سے اسرہم ان کا بوجھ، وَالْأَغْلَالَ، اور توق، الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ جو ان کے اوپر ڈالی گئی ہے. یہود اور نصارہ یہ 2 قومیں جو ہے افراط و تفرید کی شکار تھی. دونوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت قسم کے احکامات نازل کیے.
یہود اپنی شرارتوں کی وجہ سے اور عیسائی بھی اپنی شرارتوں کی وجہ سے جو ہے اللہ کے احکامات اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سخت کیے۔ چنانچہ سابقہ جو امتیں ہیں ان کے اندر جو سسٹم تھا پورا یعنی کہ شریعت کا، وہ اگر آپ دیکھیں تو بہت خطرناک تھا۔ اب پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے کہ ان کے ہاں اگر کوئی گناہ کرتا تو گناہ کے بعد توبہ کی ایک ہی صورت تھی کہ وہ گناہ کرنے والا قتل ہوتا تھا۔ جب تک قتل نہیں ہوتا اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی۔ اب اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو اتار دیا۔ اب اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس امت کے اندر آ جاؤ تو تمہارے یہ سارے بوجھ ختم ہو جائیں گے۔ یہ تم نے اپنے گلوں کے اندر جو رسومات باطلہ کے توق ڈالے ہوئے یہ سارے اتار دو۔ یہ نبی اتارنے کے لیے آیا ہے، اور خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعثتم میسرین، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو آسانی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ امت تو آسانی والی امت ہے، یہ ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے لیے جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دی تھی، جن چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا ان کو حلال کریں گے، اور جن چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر یعنی حلال کیا ہوا تھا وہ اگر یعنی کہ حرام تھی لیکن انہوں نے حلال کیا ہوا تھا، مثال کے طور پہ خنزیر، تمام شریعتوں کے اندر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک بلکہ قیامت تک خنزیر تمام دینوں کے اندر حرام ہے۔ یہی وجہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے دوبارہ نزول ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ صلیب جو آج عیسائیوں نے جو غلط عقیدہ بنا کر گلے میں جو ان کے ہار لٹکا ہوا ہے توق کی شکل میں، ٹھیک ہے، کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری وجہ سے جو ہے وہ صلیب پہ چڑھ گئے، انہوں نے ہمارا کفارہ ادا کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ نہیں چڑھے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا، لیکن ان کا نظریہ بنا ہوا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے صلیب کو توڑیں گے، یہ اس بات کی گواہی ہوگی کہ بھائی مجھے صلیب نہیں ہوئی، میں پھانسی پہ نہیں چڑھا تھا، ٹھیک ہے، یہ تمہارا غلط نظریہ تھا۔ اور خنزیر کو ان کے سامنے قتل کریں گے تو بھائی خنزیر حلال نہیں تھا، تم نے اپنے اوپر حلال کیا۔ تو یہ ساری چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے آ کر اس کی ضابطہ بتایا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا یہ نہ تو کسی نبی کے وہ اس میں ہوتا ہے، اختیار میں ہوتا ہے، نہ کسی ولی کے، نہ کسی عالم کے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے، پھر نبی کو یہ کیا اختیار ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کا مطلب یہ ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، یعنی یہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حلال کردہ چیزوں کی تشریح کر کے کھول کر کے ان کو بتاتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال حرام کے احکامات نازل کیے، نبی اس کی تشریح کرتا ہے، اس کو کھولتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے۔ اب جس کے اندر یہ شک و شبہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، نبی اس شک و شبہات کو دور فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے نبی نے بہت ساری چیزوں کو بارے میں بتایا، جانوروں کے بارے میں پیچھے ہم پڑھ کے آج کو قرآن نے بتایا کہ 8 قسم کے جانور ہیں، نر مادہ جو حلال ہیں، اور ٹھیک ہے جی 4 قسم کی چیزیں جو حرام ہیں ان کا بھی پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی، پھر آگے اس کی تشریح اللہ کے نبی نے کی کہ حلال جانور بکری ہے، لیکن اس بکری کو بھی آپ کب کھا سکتے ہیں؟ جب اس کو شرعی طریقے کے مطابق حلال کریں گے، ذبح کریں گے، چھری کے ساتھ نیچے لٹا کر اس کی گردن کی 4 رگیں کٹیں گی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے، پھر اس کے بعد وہ جب جانور آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ وہی جانور بکری اگر وہ شرعی طریقے اور شرعی ضابطے کے مطابق ذبح نہ کیا جائے تو وہ آپ کے لیے حلال ہوتے ہوئے بھی حرام ہے، آپ اس کو نہیں کھا سکتے۔ مثال کے تو وہ بکری آپ نے پتھر یہاں سے کھینچ کے مارا، پتھر اس کے سر پہ لگا وہ وہیں مر گئی، آپ اسے نہیں کھا سکتے۔ دوسری بکری نے اس کو سینگ مارا وہ مر گئی، آپ اس کو نہیں کھا سکتے۔ پہاڑ سے گر گئی مر گئی، آپ اس کو نہیں کھا سکتے، حلال ہے لیکن آپ کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس کا جو خون ہے وہ نکلا نہیں، اب جب خون اندر ہی رہا وہ گوشت کے اندر سرایت کر گیا، اب وہ جو انسان کی صحت کے لیے مضر ہو گیا۔ اب اسی طرح بہتا ہوا خون ہے اس کی بھی اجازت نہیں، اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اس سے جو انسان کے اندر وحشت آتی ہے، انسان وحشی بن جاتا ہے، اور جو خون پینے والے درندے جانور ہیں ان والی صفات انسان کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح نظر غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نیاز و نظر و نیاز کرنا یہ بھی اجازت نہیں ہے اس کی بھی۔ اور اس طرح جو ہے وہ جانور جو مردار ہو جائے اس کی پوری فہرست پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے۔ تو بہرحال نبی کا کام ہے ان چیزوں کی تشریح کرنا، احکامات کی تشریح کرنا۔ نماز کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، لیکن طریقہ کار کیا ہوگا وہ حضور نے بتایا۔ تو بہرحال اللہ کا نبی جو ہے ان چیزوں کی تشریح اور ان کی تفصیل بتانے کے لیے آیا، اور ان کے اوپر جو بوجھ تھا اس بوجھ کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ یہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو ہے جیسے میں نے بتایا حدیث بتائی کہ بعثتم میسرین، اللہ نے اس امت کو آسانی والی امت پیدا فرمایا۔ اس امت کے اندر آسانیاں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے اندر جو ہے عبادت کے لیے ایک نظریہ یہ تھا ان کا کہ عبادت صرف عبادت خانے کے اندر ہوتی تھی، عبادت خانے سے باہر نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس امت کے اللہ نے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا، جہاں چاہے چند مقامات جو ناپاک ہیں یا مثال کے طور پہ جہاں پہ شریعت کی اجازت نہیں، ان کے علاوہ باقی پوری زمین آپ کے لیے سجدہ گاہ ہے، آپ کہیں بھی مصلی ڈالیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے لیے آپ یہ کہہ دیں کہ مسجد ہی میں پڑھیں گے. اور اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالی ناپاکی کی صورت میں اللہ نے آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ آپ اپنے کپڑے کو 3 بار دھو دیں, آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا. اگر ان کے کپڑوں میں نجاست لگی ہوتی ناپاکی تو وہ جب تک کینچی سے نہیں کاٹتے وہ پاک نہیں ہوتا تھا. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جو مثال کا تو کسی سے اگر قتل ہو جاتا ہے تو اس قتل کی صورت میں ہمارے لیے اللہ تعالی نے یعنی رعایت رکھی, یا تو آپ قصاص دے دیں, اگر قصاص نہیں ہے تو دوسری شکل دیت کی ہے, تیسری شکل معافی کی بھی ہے. یہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا, ان لوگوں کے لیے حکم نہیں تھا, ان کے لیے صرف اور صرف قتل تھا کہ اب آپ نے اگر کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں آپ کو قتل کیا جائے گا. دیت نہیں تھی اور معافی کا کوئی یعنی کہ نظریہ وہاں پہ نہیں تھا. اللہ نے اس امت کے لیے آسانی پیدا فرمائی. اب اس امت ان لوگوں کے لیے جو ہے ہفتے کا دن جو ہے بالکل کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں تھی, یہاں تک کہ گھر میں کھانا پکانے کی اجازت بھی نہیں تھی, کھانا بھی آپ ہفتے کے دن نہیں پکا سکتے. اور اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جمعے کے دن کو انتخاب فرمایا, باقی پورا دن کام کرتے رہیں. جمعے کی پہلی اذان ہو جائے اپنے کام چھوڑ دو, جمعے کی دوسری اذان تک نماز ہو جائے, نماز کے بعد فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, زمین میں پھیل جاؤ, اللہ کی طرف سے جو رزق اللہ کا اس کو تلاش کرو. تو اتنی آسانی اللہ نے پیدا فرمائی. یہ کس کی وجہ سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اللہ نے امت اتنی یعنی کہ بہترین امت بنائی بہترین نبی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو فضیلت عطا فرمائی ہمیں اپنے نبی کی وجہ سے ملی ہے. یہاں یہ دیکھو قرآن میں اللہ نے جو بتایا کہ جو شخص بھی میرے نبی کی اتباع کرے گا, میرے نبی کی تابعداری کرے گا, میرے نبی کے طریقے پہ چلے گا, وہ کامیاب ہوگا. فالذین آمنوا, پس جو لوگ ایمان لائے بھی اس نبی پر, وعزروہ اور اس کی حمایت کی, ونصروہ اور اس کی مدد کی تبلیغ کے کاموں میں, جو بھی یعنی کہ کام ہو تبلیغ کا اس کی مدد کی, واتبعوا نور الذی انزل معہ اور اس نور کی اتباع کی جو وہ اس کے ساتھ جس کو بھیجا کیا ہے, جس نبی کے ساتھ جو نور بھیجا, نور ہدایت, نور سے مراد قرآن ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نور بنایا ہے, اس نور کی بھی اتباع کرے تو اولئک هم المفلحون, تو یہی لوگ کامیاب ہیں, یہی لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے حقدار ہیں. قیامت میں اللہ کی رحمت خاصہ جو ہے انہی لوگوں کو ملے گی. تو بہرحال یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ بتایا کہ یتقون اللہ سے ڈرنے والے, دوسری صفات یؤتون الزکوٰۃ, تیسری صفات یؤمنون بآیاتنا یؤمنون اللہ کے تمام احکامات پر ایمان لانا, چوتھی صفات یتبعون الرسول اللہ کے آخری نبی کی اتباع کرنا. اور پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جو اس نبی کی اتباع کرے گا, اس کے دین کے اندر اس کی مدد کرے گا, نصرت کرے گا اور اس کی سنتوں کی اتباع کرے گا. تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ یہاں 2 قسم کی یعنی کہ وحی کی ہمیں اطلاع ملی. ایک یہ کہ ایک وحی مطلوع, دوسری وحی غیر مطلوع. جو مطلوع وحی ہے وہ یہ قرآن کریم ہے, غیر مطلوع وحی اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت ہے. یہ قرآن متن ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جو ہے اس کی شرح اور اس کی تشریح ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے, اور اللہ کریم ہمیں اپنے نبی کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے, اور اللہ کریم ہم سب کو تمام کاموں کے اندر اپنے نبی کی جو ہے اتباع نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. گزشتہ درس کے اندر یہ بات سامنے آئی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ چلے گئے تو پیچھے سے قوم گوسالہ پرستی کے اندر, بچڑے کی پوجا پاٹ کے اندر لگ گئی, اور اس طرح انہوں نے اپنے عقائد کو برباد کر دیا. اگرچہ اکثریت جو ہے وہ موحدین کی تھی, لیکن اچھی خاصی تعداد میں جو ہے یہ مرتدین بھی موجود تھے, جنہوں نے جو ہے بچڑے کی پوجا کی. اس کا پورا واقعہ میں نے کل آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ سامری جادوگر نے جو ہے ان کے سونے زیورات کو اکٹھا کیا, آگ میں پگھلا کر اس سے بچڑا بنایا, اور پھر اس کے اندر جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی جگہ جو مٹی تھی اس کو اٹھایا, اس کو ڈالا تو وہ بچڑا آواز کرنے لگا. تو سامری نے کہا کہ جی یہ تمہارا معبود ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود یہی ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام بھول گئے, وہاں ڈھونڈنے گئے اللہ کو, خدا تو یہ ہے. تو بہرحال یہ اچھے خاصے لوگ مرتد ہو گئے. جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دے دی تو موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ آپ کی قوم پیچھے جو ہے گمراہ ہو چکی ہے, اور اچھی خاصی بڑی تعداد جو ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہو چکی ہے, جنہوں نے اپنے عقائد کو برباد کر دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام انتہائی غصے کی حالت میں وہاں سے لوٹے,
اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی جو ہے سختی کے ساتھ ان کے ساتھ تھوڑا برتاؤ کیا کہ آپ نے میری نیابت کا صحیح حق ادا نہیں کیا، اور قوم کو بھی کہا کہ تم کتنے بے شرم لوگ ہو کہ ابھی میں نبی تمہارے اندر موجود ہوں، اتنے لمبے عرصے کے لیے تم سے دور بھی نہیں گیا، 1 مہینے کی بات تھی اور مہینے کے اوپر 10 دن زیادہ ہو گئے اور تم لوگوں نے یہاں پہ پوجا پاٹ شروع کر دی، شرک میں مبتلا ہو گئے، تم بڑے بے وقوف لوگ ہو، جاہل ہو۔ تو بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا، تنبیہ کی، تو اس کے بعد قوم کے جو ہے ہوش ٹھکانے آئے اور سمجھ گئے کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی، بہت بڑی کوتاہی کر بیٹھے، اور ساتھ میں پھر یہ بھی کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور اللہ نے معاف نہیں کیا تو ہم خسارے میں ہو جائیں گے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی کوتاہی کی طرف بھی نظر کی اور کہا کہ مجھے اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے اس طرح سختی سے برتاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کی داڑھی اور سر کے بال نہیں پکڑنے چاہیے تھے، اس پر بھی استغفار کیا اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ میں شامل کر کے استغفار کیا کہ میرے بھائی نے جتنی اپنی طاقت تھی اپنی بساط کے مطابق لوگوں کو سمجھائے، لیکن یہ بدبخت قوم جو ان کی بات کو نہیں مانی، اگر ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ انہیں بھی معاف فرما دے۔ لیکن ظاہر نبی ہوتا ہے، نبی سے کوتاہی کا تو امکان نہیں ہے، لیکن جب مرتبہ جتنا اونچا ہوتا ہے تو بندے کے اندر اتنی ہی خشیت زیادہ ہوتی ہے، وہ اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے یہ دعا کیا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حالانکہ انہوں نے ظلم تو نہیں کیا تھا، ظلم جو ہے بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، لیکن نبی جو ہے چھوٹی سی بھی غلطی جو ہے نبی سے ہو جاتی ہے نا، لغزش ہو جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا یعنی کہ اس کا وہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یونس علیہ السلام کو زجراً اللہ تعالیٰ نے جو ہے مچھلی کے پیٹ میں بھیجا اور پھر وہاں سے نکلنے کی یہ دعا بھی سکھائی۔ تو گزشتہ آیت کے اندر اللہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی، بچڑے کی پوجا پاٹ کے اندر لگ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے، دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی اور ذلت ان کا مقدر بنی اور آخرت میں بھی ان کا مقدر بنیں گی۔ لیکن اس میں پھر 2 قسم کے لوگ تھے، ایک وہ لوگ تھے جن کو تنبیہ کی گئی تو وہ توبہ طائب ہو گئے، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اپنے گناہوں سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ البتہ یہ کہ معافی کی شرط یہ تھی کہ ان کو قتل کیا جائے، وہ لوگ قتل کریں گے جنہوں نے پوجا نہیں کی، اور جن لوگوں نے پوجا کی شرک میں مبتلا ہوئے وہ لوگ مقتول ہوں گے۔ تو بہرحال پھر اچھے خاصے جو قتل ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے بعض کو معاف فرما دیا۔ پھر آگے اللہ نے اپنی رحمت کا معاملہ بھی ذکر فرمایا کہ جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر اس کے بعد وہ توبہ طائب ہو گئے، استغفار کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی بڑے غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے۔ پھر اللہ کی غفوریت پر میں نے کل آپ کے سامنے جو ہے تھوڑی سی تفصیل کی تھی۔ اب آج کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، غصہ کم ہوا، وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کم ہوا، ٹھنڈا ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ تورات کی جو تختیاں زمین پر رکھی تھی، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پھینک دی تھی، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ نبی جو ہے کتنے غصے میں کیوں نہ ہو لیکن وہ ان کنٹرول نہیں ہوتا، نبی کا غصہ بھی کنٹرول کی حد تک ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں وہ تختیاں پھینک دی تھی، وہ مناسب نہیں ہے، اور تورات کے اندر اس میں تورات کی ایک روایت ہے، اس کے حوالے سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ تورات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں جب پھینکی تو وہ تختیاں بالکل ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تو اب اس سے پھر یہ بھی شائبہ ہوتا ہے کہ جب تختیاں ریزہ ریزہ ہو گئی تو اس کے اوپر جو لکھائی تھی وہ بھی مٹ گئی ہوگی، ختم ہوگی، تو اس لیے یعنی کہ یہ بات مناسب نہیں ہے۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تختیاں رکھ رہے تھے جلدی میں، تو رکھتے ہوئے ایک تختی جو ہے ہاتھ سے پھسل گئی تھی، جو درمیان سے ٹوٹ گئی تھی، لیکن وہ بھی صرف 2 ٹکڑے ہوئی تھی، ریزہ ریزہ نہیں ہوئی تھی، شیشے کی طرح جو ہے بالکل ریزہ ریزہ نہیں ہوئی۔ اب جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ یہ تختیاں کس چیز کی تھی، اس میں ایک روایت یہ بھی تھی کہ پتھر کی تختیاں تھی، بعض روایتوں میں لکڑی کا ذکر ہے، بعض میں تانبے کا بھی ہے، بعض میں لوہے کا بھی ہے، لیکن زیادہ جو ہے مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پتھر کی تختیاں تھی جس کے اوپر یہ تحریر لکھی ہوئی تھی، تورات لکھی ہوئی تھی۔ جب وہ زمین پر گری تو ظاہر بات ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گئی، اگر 3 ٹکڑے بھی مان لیا جائے تو جب ٹکڑوں کو ملایا جائے تو وہ تحریر بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی کیا لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال ایسے اب دوسرا جو یہ بات بھی اشارہ کرتا ہے، اس بات کی طرف مشیر ہے کہ اخذ الالواح، موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ تختیاں اٹھائیں تو ظاہر بات ہے اگر اس میں کوئی ٹوٹی ہوئی ہوگی تو کارآمد ہوگی، اس لیے اٹھائی نا، اگر کارآمد نہ ہوگی تو موسیٰ علیہ السلام کیوں اٹھا رہے تھے، تو وہ کارآمد تھی، اس کو اٹھایا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں اٹھا لیں۔ اب ان تختیوں پر کیا لکھا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ وفی نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم يرهبون، اور اس تختیوں کے اوپر تحریر جو ہے وہ یہ تھی ان لوگوں کے لیے سرمایہ، ہدایت اور رحمت
للذین ان لوگوں کے لیے ہم لربہم یرہبون جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں۔ یرہبون ای یتقون، اللہ سے ڈرنے والے۔ تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، جتنی بھی آسمانی کتب میں یہ ساری کی ساری ہدایت بھی ہیں اور رحمت کا ذریعہ بھی ہیں۔ قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین یعنی ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے قرآن بھی ہدایت ہے اور ان کے لیے راستہ کھولتا ہے اور ان کے لیے جو ہے رہنمائی کرتا ہے۔ اب تھوڑا یہ سمجھ لیں کہ ہدایت کس کو کہتے ہیں۔ ہدایت کی ابتداء دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت جو ہے وہ کسبی ہے اور ایک ہدایت جو ہے وہ فطری ہے۔ فطری ہدایت کے اندر انسان، جانور اور دوسری جتنی بھی حشرات الارض وہ سب کے سب برابر ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یعنی کہ فطرت کے اندر رکھا ہے، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت کے اندر اس کو ودیت کیا ہوا ہے۔ اب مثال کے طور پہ مرغی ہے، اب مرغی کے انڈے سے جو ہے اس کا چوزا نکلتا ہے تو وہ ماں اس چوزے کے لیے تڑپتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ اس معصوم چوزے کو یہ ہدایت بھی دی کہ اب بلی آئے تو وہ تیرے دشمن ہے، اب تو نے دانہ کیسے چگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی فطرت کے اندر رکھا ہے، وہ اپنی ماں کو بھی پہچانتا ہے، اپنے دشمن کو بھی پہچانتا ہے۔ اسی طرح بکری ہے، اس کا بچہ ہے چھوٹا سا، تو بسا اوقات آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا اور جو آج کل جو نیشنل جغرافیہ حکومت دکھاتے ہیں کہ ماں جو ہے بڑے بڑے جانوروں سے جو ٹکر لے لیتی ہے بچے کے لیے، یہاں تک کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے، اپنی جان دے دیتی ہے، لیکن اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ مرغی ہو گئی، دوسرے جانور ہو گئے۔ تو یہ جو ہدایت ہے، یہ جو محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت ان کے اندر رکھی ہے، یہ فطری طور پر ان کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ جو اب اس بکری کے بچے کو کیا پتہ کہ میں اپنی ماں کے جو ہے پستان کو پکڑوں گا اور پھر اس کو میں چوسوں گا تو اس سے میرے لیے خوراک نکلے گی، یہ اللہ پاک نے اس کی رہنمائی کی۔ اللہ پاک نے یہ اس کی فطرت میں رکھا ہے کہ تو اپنے ماں کے تھن کو جو ہے پکڑے گا، منہ کے اندر پھر چوسے گا تو تیرے کو دودھ ملے گا، تیرے کو غذا ملے گی۔ اس طرح دوسری جتنی بھی مخلوقات ہیں، تو اسی طرح انسانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو فطرتاً یعنی کہ یہ ہدایت رکھی ہے، فطرتی چیز ہوتی ہے۔ اور دوسری ہدایت جو ہے وہ کسبی ہے۔ کسبی ہدایت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور کتب سماویہ کے ذریعے انسان کو دیتے ہیں۔ پھر اس کسبی ہدایت کے جو ہے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ جو ہے انابت ہے، جس کو رجوع الی اللہ کہتے ہیں۔ دوسرا درجہ اس کا ہدایت کا ہے، یہ رجوع اور انابت کے بعد دوسرا درجہ ملتا ہے آپ کو ہدایت کا۔ اور تیسرا درجہ جو ہے وہ استقامت کا ہے۔ چوتھا درجہ ربط القلب کا ہے، جو ہدایت میں سب سے اونچا مقام ہے۔ تو یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا اس کی ترغیب دی، اور یہاں تک کہ ایمان والوں کو، جو مسلمان ہے وہ نماز پڑھتا ہے، اس کو جو ہے ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر جو ہے روزانہ اگر ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو بار بار اس آیت کو ریپیٹ کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہ اہدنا الصراط المستقیم، اب یہ صرف یہ نہیں کہ مثال کے طور پہ یہ امت پڑھے گی، اب ایسا نہیں ہے کہ ہم امت کے لیے تو یہ حکم ہے کہ جی آپ نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کچھ اور پڑھتے ہوں گے، ایسا نہیں تھا، بلکہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زبان مبارکہ سے یہی جملہ ادا کرتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو پتہ یہ چلا کہ جی ہدایت جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اس کے متلاشی جو ہے ہر صاحب علم بھی ہوتا ہے، ہر آدمی بھی ہوتا ہے، اور اس کا متلاشی ہونا بھی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آگے پھر اقسام بھی بتائی کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرما دی، ان کو ہدایت کا مرتبہ عطا فرما دیا۔ اب وہ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ظاہر اس کے لیے کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے، کوئی اس کے سامنے مثال ہونی چاہیے، تو اللہ نے آگے اس کی مثال کو بیان فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ بھی بتایا کہ اللہ یعنی ہدایت والے لوگ وہ ہیں جن کے اوپر تو نے اپنے انعامات کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 طبقوں کو بیان فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 طبقات وہ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کی بارش کی اور جو ہدایت کے سب سے اونچے مقام پر فائز تھے۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر ہدایت اور رحمت والی یعنی کہ باتیں تھیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے تھی جن کے دلوں کے اندر خوف ہے۔ اب ظاہر بات ہے قرآن بھی ان کی رہنمائی کرے گا جن کے دلوں کے اندر خوف ہوگا، تقوی ہوگا، خشیت ہوگی، وہ اللہ سے ڈریں گے،
اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو پر عمل کریں گے، اللہ کے اوامر پر عمل کریں، اللہ کے نواہی سے اپنے آپ کو بچائیں، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو لیں، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اور یہی پوری شریعت ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دیں اسے لو، اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی دین اسلام کا بالکل مختصر الفاظ کے اندر خلاصہ بتائیں، تو یہ دین اسلام کا بالکل مختصر خلاصہ ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اللہ جو چیز تمہیں دیں اسے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ پورا دین اسلام یعنی ان دو جملوں کے اندر بند ہو گیا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطالبہ یہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والے تم سب کے سب پورے کے پورے دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پورے کا پورا دین اسلام کے اندر داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تمام افعال، ہمارے تمام طور طریقے، ہمارے تمام ضروریات، جتنی بھی زندگی کے متعلق ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری دین کے تابع ہو جائیں۔ ہماری تجارت اسلام کے تابع ہو جائے، ہماری شادی بیاہ اسلام کے تابع ہو جائے، ہماری غمیاں خوشیاں یہ ساری اسلام کے تابع ہو جائیں، اور ہماری جو تجارت کا سسٹم ہے وہ بھی اسلام کے تابع ہو جائے، ہماری حکومتیں وہ بھی اسلام کے تابع ہو جائیں۔ تو پھر یعنی کہ یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا اور اللہ کی مشیت یہ ہے کہ یہ جو میرا قرآن ہے اس کو تخت پہ الاؤ۔ یہ قرآن تخت چاہتا ہے۔ اب یہ قرآن جو ہے گلی گلی میں رول رہا ہے، آج قرآن جو ہے بالکل مظلومانہ حالت کے اندر موجود ہے، تو یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ کیسے بنے گا جب ہم قرآن کی طرف آنے کو تیار نہیں، ہدایات قرآن سے لینے کو تیار نہیں، اور ہدایت اگر چاہیے ہوں ہمیں تو ہم اغیار سے لیتے ہیں کہ جی وہ فلاں ملک نے جو ہے ترقی اس طرح کی، وہ فلاں ملک نے ترقی اس طرح کی۔ ہم قرآن کی طرف آتے ہی نہیں کہ قرآن نے ہمیں کون سا راستہ بتایا ہے، قرآن نے ہمیں ترقی کا کون سا طریقہ بتایا ہے، قرآن کیا تعلیمات دیتا ہے، اس کی طرف آنے کو کوئی تیار نہیں۔ تو جب قرآن کی طرف آئیں گے تو قرآن پھر آپ کے لیے راستہ کھولے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب انسان ابتداءً اسلام کی طرف آتا ہے نا، دین کی طرف آتا ہے، وہ دین پر چلنا شروع کرتا ہے، تو شروع میں جو ہے اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جی دین پہ چلنا بہت مشکل ہے، دشوار ہے۔ لیکن جیسے وہ دین کے اندر تھوڑی سی اس کے اندر پختگی آ جاتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جب اس کو انابت رجوع الی اللہ کا مرتبہ ملتا ہے، پھر وہ جو دوسری سیڑھی پہ جب قدم رکھتا ہے ہدایت والی پہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دستگیری فرماتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ یہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ چلا ہمیں راہ سیدھی۔ اب بعض علماء نے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا ہے کہ دکھا ہمیں راہ سیدھی، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ چلا ہمیں راہ سیدھی۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے راستہ تو دکھا دیا، تب تو بندے نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کہ یہ سارے پیچھے جو باتیں ہیں ان سب کا اقرار کرنے کے بعد اب یہ بندہ چل کے یہ رہا ہے کہ اے اللہ شیطان میرے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے شیطان نے مجھے گھیرا ہوا ہے، اگر آپ مجھے اپنے دست رحمت سے پکڑ کے چلائیں گے اس راستے پر تو میرا چلنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے آپ جو ہے اس راستے پر چلا دیجئے۔ جس طرح چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ چھوٹا بچہ جب آپ کے ساتھ جا رہے ہو تو آپ اس کی انگلی پکڑتے ہیں، تو وہ بچہ گرنے سے پھر گھبراتا نہیں کہ میں کھڈے میں گر جاؤں گا یا کسی کھائی میں گر جاؤں گا یا کہیں چوٹ لگ جائے گی یا میں کسی فٹ پاتھ کے ساتھ ٹکرا جاؤں گا یا کھمبے یا گاڑی کے ساتھ، اس لیے کہ باپ کے ہاتھ میں اس کی انگلی ہوتی ہے۔ تو جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے اللہ مجھے چلا سیدھی راہ، تو گویا بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میری انگلی کو اپنے دست قدرت سے پکڑ لے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں آپ کی انگلی ہوگی تو کہاں اللہ گمراہ کریں گے آپ کو، کہاں گمراہی کی کھائی میں جا کے گریں گے، کہاں گمراہی کے کھڈے میں گریں گے آپ؟ تو ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے آپ کو سیدھا ہدایت کے راستے پہ نکال دیں گے۔ جب آپ کو یہ مرتبہ حاصل ہو جائے کہ آپ ہدایت کی دوسری یعنی کہ سیڑھی پہ ہدایت پہ آ گئے، پھر اس کے بعد جو تیسرا درجہ ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، استقامت۔ بہت سارے حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لمبی جو ہے رکعتیں نمازیں بھی ہوتی ہیں، تلاوت بھی لمبی کر لیتے ہیں، لیکن استقامت نہیں ہوتی۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی مختصر جامع نصیحت کر دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے شارٹ کٹ الفاظ میں بتایا، کہا کہ قل کہہ دیجئے آمنت باللہ ثم استقم۔ کتنا دیکھیں مختصر سا جملہ کہ کہیے کہ میں اللہ پر ایمان لائے، پھر اس پر قائم رہیے، ڈٹ جائیے اس پہ، یعنی اس کے اوپر استقامت اختیار کیجئے۔ تو اب دیکھیں اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حکم دیا اس پر ایمان لایا جائے۔ اب صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ جی میں اللہ کو مانتا ہوں بس، باقی جو اللہ کے احکامات اور اس کی طرف بالکل توجہ نہ ہو، تو یہ اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو مانا جائے اور اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس سے روکا جائے۔ اس میں تمام کتب آسمانیہ سماویہ بھی آ گئی، تمام انبیاء بھی آ گئے۔ تو بہرحال
یہ تیسرا درجہ ہے، یہ ہدایت کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ اور جب یہ نصیب ہو جائے تو پھر بندہ کتنی بڑی یعنی کہ کھٹن مرحل کیوں نہ آئے، کتنی تکلیف کیوں نہ آئے، لیکن وہ اس کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ تو پھر ایسے لوگوں کے استقبال کے لیے اللہ کے جو ہے نورانی مخلوق فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں، جن لوگوں نے ہر حال میں یہ کہا کہ جی ہمارا رب اللہ ہے، اور اس پر وہ ڈٹے رہے، کٹ گئے، مر گئے، لیکن انہوں نے اپنی جو ہے قدم ان کے یعنی لڑکھڑائے نہیں، قدم جو متزلزل نہیں ہوئے، اور جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے خوشخبریاں سنا رہتے ہیں اور جنت کی ان کو بشارتیں مل رہی ہوتی ہیں۔ جب یہ مرتبہ آپ کو حاصل ہو گیا استقامت والا، تو پھر اس کے بعد جو آخری درجہ ہے وہ ہے ربط القلب کا۔ ربط القلب کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت بھی دے دی، ہدایت بھی دے دی، یعنی کہ رجوع الی اللہ بھی آپ کو حاصل ہو گیا، تو پھر اس کے بعد ربط القلب کا مقام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر جب آپ کے دل کے اندر یہ ہدایت راسخ ہو گئی اور آپ کے دل کے اندر پیوست ہو گئی، تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت آپ کے سامنے آ جائے اس کا کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اصحاب کہف کے جو نوجوان تھے، وہ اصحاب کہف جو چند نوجوان تھے، ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے اس وقت کے جابر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اعلیٰ کلمۃ اللہ انہوں نے بلند کیا، بادشاہ نے ان کو دھمکیاں دی اور للکارا، لیکن وہ نوجوان اس پر ڈٹے رہے۔ وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَالُوا رَبُّنَا، اور وہ اس بات پر ڈٹ کے، اور ان کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ارتباط جو ہے یہ بہت بڑی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ بہرحال یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی حاصل تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اہل اللہ کو نصیب فرماتے ہیں۔ بہرحال اللہ کریم ہم سب کو بھی یہ ہدایت کے چاروں درجات نصیب فرما دے، اور اللہ کریم ہم سب کو بھی ربط القلب کا مقام نصیب فرما دے۔ لیکن یہ بڑے مشقت کے بعد، بڑی تسکیوں کے بعد، بڑی مار کھانے کے بعد، بڑی پٹائی کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو پہلے بھٹی کے اندر پکنا پڑتا ہے، پھر جا کے یہ مقام حاصل ہوگا۔ پھر جب یہ مقام حاصل ہوگا نا، تو دریا آپ کو قطرہ لگے گا، لاکھوں کا مجمع آپ کو یعنی کہ چند افراد لگیں گے، تلواریں اور ٹینکیں اور بارود اور یہ ایٹم بم کھلونا لگے گا، ٹھیک ہے، جس سے آج ہم اتنے ڈر رہے ہیں کہ ابھی اگر ہمارے سامنے ایٹم بم کا نام لے تو ہر بچہ، بڑا، بوڑھا، بزرگ سب وہ خوف کے اندر مبتلا ہو جاتے کہ بھائی ایٹم بم۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام ابھی آج کے دور میں آ جاتے نا، تو صحابہ کرام ان ایٹم بم اور ان میزائلوں کو کھلونا سمجھتے، بس اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہ دیتے۔ اب چونکہ ہمارا ایمان اس حد تک نہیں ہے، جب ایمان کا لیول ہائی ہوتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ربط القلب کا مرتبہ نصیب فرما دیتا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی چیز بھی جو ہے آپ کو یعنی کہ نہ تو نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ آپ کو یعنی کہ گھبراہٹ کے اندر مبتلا کر سکتی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید چونکہ وہ عظیم جرنیل ہیں جنہوں نے کبھی شکست نہیں کھائی، جب حالت کفر میں تھے تب بھی شکست نہیں کھائی، جب اسلام میں آئے تو پھر تو شکست کھانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی تلوار کہا، پھر تو کبھی شکست کھائی نہیں انہوں نے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس وقت فارس کے اوپر حملہ کرنے کا ان کا منصوبہ تھا، اور یہ فوج کے جو ہے سپہ سالار تھے۔ بہرحال انہوں نے جو ہے کچھ طبیعت خراب تھی حضرت کی، بخار وغیرہ بھی ہو رہا تھا، تو فارس کے جو بادشاہ نے منصوبہ بنایا کہ خالد بن ولید کو جو ہے یہاں ہم پہ حملہ کرنے سے پہلے نمٹا دیا جائے، تو انہوں نے ایک خطرناک قسم کا زہر شیشی کے اندر بند کر کے بھیجا اور کہا کہ یہ لے کے جاؤ، خالد کو کہو کہ جی ہمارے بادشاہ نے آپ کے پاس یہ ہدیہ بھیجا، تحفہ ہے۔ تو اللہ جب وہ جو سفراء تھے، وہ جو لوگ تھے، وہ لے کے آئے، جب اس زہر کو حضرت خالد بن ولید کے سامنے پیش کیا، تو حضرت خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر بتا دیا کہ یہ آپ کے لیے زہر لایا گیا ہے، آپ کو مارنے کا منصوبہ ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے غلام کو آواز دی کہ بھائی اندر سے میرے لیے کپ میں جو دودھ لے کے آؤ۔ تو غلام نے دودھ حاضر کیا، وہ حضرات بھی بیٹھے ہوئے ساتھ میں جو وہ زہر لے کے آئے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے وہ اس کی شیشی جو ڈھکن تھا اس کو کھولا، اب وہ اتنی خطرناک تھی کہ کھولنے سے بھی بندہ مر جاتا، اتنی خطرناک زہر تھی۔ خالد بن ولید نے اس کو کھولا، کھولنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کو جو ہے اس دودھ کے اندر ڈالا اور پورا کپ پی گئے۔ اور پینے کے بعد ان کو کہا کہ بھئی جا کے اپنے بادشاہ کو کہنا کہ جی وہ خالد بن ولید آپ کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ خالد بن ولید کو کچھ ہڈیوں کا بخار ہو رہا تھا، جو آپ نے دوائی دی ہے نا اس سے اس کا ہڈیوں کا بخار بھی ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں جس زہر سے جو ہے ہم مرتے ہیں وہ زہر ان کے لیے دوا بن گیا، اور یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے، آج کے دور میں بھی ہے۔ اب غالباً ایک پچھلے 6-7 مہینے اس طرح کا کوئی لگ بھگ کا واقعہ ہے، ایک عالم تھے، مبلغ تھے، تو اس کو ایک پادری نے چیلنج کیا کہ بھائی تم کہتے ہو کہ اللہ کرتا ہے، اللہ کے غیر کو اس سے کچھ نہیں ہوتا، اگر اللہ کرتا ہے تو پھر آپ زہر پی کے دکھاؤ۔ تو اس نے وہیں کھڑے ہو کے مجمع کے اندر جو ہے وہ زہر کی شیشی اپنے منہ سے لگا کے پی لی، اسے کچھ نہیں ہوا۔
یہ آج کے دور میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کا لیول جب بڑھائیں گے، جب ایمان کی باتیں ہوں گی، ایمان کے مذاکرے ہوں گے، ایمان کے مجلسوں میں بیٹھیں گے، قرآن کی تلاوت ہوگی، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں گے، حلال چیزوں کا استعمال کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ربط القلب کا مقام نصیب فرما دیں گے۔ فرمایا کہ یہ جو تورات ہے اس کے اندر ہدایت اور رحمت ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، خوف خدا ہے، جن کے دلوں کے اندر خوف نہیں۔ قرآن کریم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایک کتاب کی اہمیت رکھتا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں رکھتا، لیکن جن کے دلوں کے اندر اس کی اہمیت ہوتی ہے تو ایک ایک لفظ ان کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے وہ ان سے پوچھیے جا کر۔ صحابہ کرام سے پوچھیے قرآن کی کیا عظمت ہے، صحابہ کرام سے پوچھیے قرآن کا کیا مقام ہے، حضرت عمر سے پوچھیے قرآن کی کیا عظمت ہے۔ ہمیں تو جو ہے قرآن ماں کی گود میں ملا، اور آج ہم اتنے ناقدر ہیں کہ اس قرآن سے ہم بالکل یعنی کہ چشم پوشی کیے ہوئے ہیں، پس پوش اس کو ڈالا ہوا ہے۔ آج قرآن آنسو بہا رہا ہے، کوئی اس کے آنسو صاف کرنے والے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ کریم ہم سب کو قرآنی تعلیمات سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 10 بج گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو اصول بتلائے تھے، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بھی عرض کیا تھا کہ مشرکین مکہ ممکن ہے کہ ان کے دلوں میں یہ خیال آئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سابقہ صرف 5 اقوام کے ساتھ یہ معاملہ تھا جن کو اللہ نے تباہ کیا، برباد کیا نبیوں کی تکذیب کی وجہ سے، ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک دستور بیان فرمایا تھا کہ نہیں، جہاں جس بستی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو بھیجتے ہیں، بستی والے نبی کا انکار کر دیتے ہیں یا نبی کی تکذیب کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 2 طرح سے آزماتے ہیں۔ پہلی آزمائش سختی اور تکلیف کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر آزمائش ڈالتا ہے۔ اگر سختی اور تکلیف دیکھ کر بندہ سیدھے راستے پر آ جائے تو اگر انجیکشن سے کام چل جائے تو آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، گولی سے کام چل جائے تو بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اگر معاملہ سیریس ہو تو پھر آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا دستور یہ تھا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف کے بعد آسانیوں کا دروازہ کھول دیتا ہے، ہر طرح کی فراوانی کر دیتا ہے، رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے، معاشی حالات درست ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں یعنی اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے، اپنی نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے ہیں۔ اب پہلی صورت تو یہ تھی کہ بندہ تکلیف کا برداشت کرے، مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے صبر کے راستے اللہ کی رضا حاصل کر لے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہزارہ نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرے، اور اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے شکر کے راستے اللہ کی رضا تلاش کر لے۔ تو یہ دونوں راستے جو ہیں جنت والے راستے ہیں، صبر بھی اور شکر بھی۔ اور ایمان والے کی زبان پر تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اسے اگر کوئی تکلیف ملتی ہے تو وہ پھر بھی یہ کہتا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اسے کوئی راحت ملتی ہے، جب اسے کوئی سکون والی چیز ملتی ہے اور اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہوتا ہے، اچھائی کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس کی زبان پر تب بھی یہی ہوتا ہے اللہم لک الحمد ولک الشکر کلو۔ تو یہ ساری کی ساری تعریفیں وہ اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں بندہ جو ہے اللہ کا شکر گزار بنتا ہے۔ لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ جب انسانوں کے اوپر یہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ بیچتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ کتے کی دم جو ہے وہ کبھی سیدھی نہیں ہوتی، تو انسان جو ہے ایسے انسان بگڑے ہوئے انسان پھر یہ بھی سیدھے نہیں ہوتے۔ تو مشرکین مکہ ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ جی یہ تو ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی یہ معاملات آتے رہے ہیں، ان کے اوپر بھی یہ حالات گزرے ہیں، کبھی تکلیف، کبھی راحت، کبھی سکون، کبھی بیماریاں، کبھی طوفان، زلزلے، ان کا آنا یہ معمول ہے، یہ تغیرات زمانی ہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی آزمائش کو جو ہے بالکل ہلکا لیا، اس طرح محسوس کیا گویا کہ ان کے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی، مکھی کو اڑا دیا،
اس سے یعنی کوئی اثر ہی نہیں لیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس حالت میں انسان پہنچ جاتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو پھر ہم انہیں پکڑتے ہیں اچانک اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی، بے خبری کی حالت میں اپنی جو ہے موج مستی کے اندر مست ہوتے ہیں اور اس کے اندر لگے رہتے ہیں، اور اچانک اللہ کا عذاب آتا ہے اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اب اگلی یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے اصول بتائے ہیں کہ کامیابی اور کامرانی، دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر چاہتے ہو تو ان اصولوں کو پابندی کریں۔ وہ مین دو اصول ہیں، ایک تو ایمان ہے اور دوسرا تقوی۔ ایمان سب سے اہم چیز ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں، اور تقوی جو ہے یہ ایک بہت عمدہ صفات ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات میں متقین کی صفت کو بھی ذکر کیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہ قرآن جو ہے تقوی والوں کے لیے جو ہے رہنمائی کرتا ہے، ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب ایک بندہ ہے اس کے اندر خوف ہی نہیں ہے، اب اس کے سامنے آپ کتنی آیتیں پڑھیں، کتنی جو ہے سابقہ امتوں کے حالات پڑھیں، کتنی خوف والی آیات پڑھیں، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ اس کا اثر قبول ہی نہیں کرے گا، بلکہ وہ کہے گا یار یہ افسانہ نگاری ہیں، قصے کہانی ہے، بس زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا۔ جس طرح مشرکین مکہ ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی یہ تو قصے کہانی ہے، سابقہ لوگوں کی قصے کہانی ہے، محمد نعوذ باللہ سناتے ہیں، اور بعض بدبخت تو یہ بھی کہتے ہیں قصے کہانی تو ہم بھی سنا سکتے ہیں، اور مختلف جو ہے لوگوں کی باتیں کرتے اور یہ قصے کو سناتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کامیابی اور کامرانی کے اصول بتلائے۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی والے، قرا کا اطلاق میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا، چھوٹی بستی پر بھی ہوتا ہے، بڑے شہروں پر بھی ہوتا ہے، اور ہر قسم کی آبادی کے اوپر قرا کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگر یہ بستی والے آمنو، ایمان لاتے، واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے، تقوی اختیار کرتے، پرہیزگاری اختیار کرتے، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ لفتحنا علیہم، تو کھول دیتے ہم ان پر برکات من السماء، آسمان سے برکتوں کے دروازے، والارض، اور زمین سے، زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھل جاتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر رزق کی فراوانی کر دیتا، ان کو ایسی برکات ملتی جو ان کے تصور میں بھی نہیں تھی۔ لیکن ولیکن کذبوا، ان لوگوں نے جھٹلایا، نبیوں کو بھی جھٹلایا، کتابوں کو بھی جھٹلایا، ہدایت کو بھی جھٹلایا۔ فاخذناہم، پس پکڑا ہم نے ان کو، بما کانوا یکسبون، ان کے برے اعمال کی وجہ سے، تکذیب کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ برکت کس کو کہتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ برکت اس ذاتی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر تقدس کا مفہوم پایا جائے، یعنی وہ مقدس ذاتی جو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیز، ظاہری چیز کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں، اور چیز تھوڑی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو ہے بہت سارے لوگوں کو نفع دیتے ہیں۔ جس طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ایسے معجزات ہیں کہ چیز کم تھی، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس تھوڑی سی چیز کے اندر برکتیں عطا فرمائی، اور ان سے جو ہے بہت سارے جانور اور بہت سارے انسان بھی جو ہے مستفید ہوئے۔ اور بسا اوقات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی مقدار کے اندر ایسی برکت عطا فرما دیتے جو زیادہ کھانے کے اندر یا جو زیادہ چیز ہے اس کے اندر وہ برکت اور وہ صحت نہیں ہوتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کم مقدار کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارک ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرو، ہو سکتا ہے کہ انگلیوں کے ساتھ لگا ہوا کھانا اس میں برکت ہو، وہ تھوڑا سا جو ذرہ ہے ممکن ہے اس کے اندر کسی ذرے میں برکت ہو اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، علم بھی نہ ہو تمہیں، تو وہ برکت جو ہے تھوڑے سے کھانے کے اندر وہ زیادہ کھانے سے جو ہے زیادہ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کیسے عطا فرماتے ہیں؟ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ٹھیک ہے نا جی، جب غزوہ بدر کے اندر آپ اترے ہیں صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر تو 313 افراد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے لشکر کے سامنے ان کو کیسے برکت عطا فرمائی کہ بڑے بڑے کفار جو ہیں وہ صحابہ کرام کو ہزاروں کی تعداد میں دیکھ رہے تھے، اللہ نے ان کی آنکھوں سے یہ دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا کی کہ وہ چھوٹے سے لشکر تھا جن کے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ تن پہ کپڑے ہیں، بالکل تنگ دستی کی حالت میں وہ میدان میں اترے ہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ہے، اور بے سر و سامانی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر محکم یقین کے ساتھ وہ میدان میں اترے۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی جماعت کو جو ہے بڑے بڑے لشکروں پہ فتح دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے اندر بھی کیا ہے، بنی اسرائیل میں بھی یہ واقعہ ہوا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت ہوتی ہے۔ ہمارے اسلاف کے اندر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے عظیم الشان برکت دیتے ہیں کہ ان کی عمر مبارک اتنی نہیں تھی
لیکن مختصر سی عمر کے اندر انہوں نے وہ کام کیا ہے جو آج ہم جو تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا۔ حضرت کی جو تصانیف ہیں چھوٹی موٹی وہ جو ہے 1000 سے اوپر ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سب سے یعنی کہ مشہور جو حضرت کی تصنیف ہے وہ ہر گھر کے اندر پہلے موجود ہوتی تھی، پہلے ہم مسلمانوں کے اندر یہ ایک طریقہ چلتا تھا، آج وہ بالکل مفقود ہو گیا۔ آج تو ہم نے گھروں سے قرآن کو بھی نکالنا شروع کر دیا۔ پہلے بچیوں کی جب شادی ہوتی تھی تو ساتھ میں جو ہے بیشتی زیور بھی دی جاتی تھی۔ حضرت کی مشہور تصنیف جو بیشتی زیور ہے تو وہ بچیوں کے ساتھ دی جاتی تھی کہ یہ آگے اس کو زندگی میں کام آئے گی، لائف میں اس سے یعنی فائدہ اٹھائے گی۔ لیکن آج گھروں سے لوگوں نے جو بیشتی زیور تو بیچاری کو کون پوچھے گا، قرآن کو نکالا جا رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، یہاں ایک بچہ آیا، ٹھیک ہے نا، جو قرآن لا کے مجھے دیا، میں نے کہا بیٹا خرید، تو کہا کہ جی مما کہہ رہی ہیں اس کو آپ مسجد میں رکھ کے آ جائیں، آج ابا جو ہے ٹی وی لائیں گے، یعنی ٹی وی آ گیا اور قرآن گھر سے نکل گیا۔ اور اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا کہ حالم رؤیا میں دیکھا میں نے ایک مہاجبین، گوشہ ہے مسجد میں تھا غمگین و خزین، پوچھا میں نے اے حسن و جمال، سچ بتا تو کس چمن کا ہے مقدس نو نہال، حور ہے یا فرشتہ یا پری زادوں میں ہے، یا تاریخ کے گمگشتہ شہزادوں میں ہے، رو کے کہنے لگا میں ایک صاحب ناکام ہوں، مسلمانوں کا ٹھکرایا ہوا قرآن ہوں، جگہ ملتی نہیں اب ان کے دولت خانوں میں، اس لیے چھپ کے رہتا ہوں ویرانوں میں۔ تو اس لیے اب قرآن کو گھروں سے نکال دیا گیا، قرآن جو ہے صرف مسجد کی حد تک رہ گیا، اور قرآن سے لوگ ہدایت لینے کو بالکل تیار نہیں ہے۔ اپنی رسومات باطلہ اور اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید، بس اس کے اوپر لڑنے مرنے کو تیار ہیں، اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، خاندان کے خاندان مٹ جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب مرنے والوں کو پتہ ہی نہیں کس معاملے میں لڑ رہے ہیں اور اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کی زندگیوں کے اندر ایسی عظیم و شان برکت عطا فرمائی تھی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مصنف بھی ہیں، 1000 سے اوپر حضرت کی تصانیف ہیں، اور اس کے ساتھ حضرت درس و تدریس کا کام بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ روزانہ حضرت کا معمول تھا 10 پارے تلاوت کرنے کا روزانے کا، اور اس کے علاوہ جو مریدین تھے ان کی اصلاح کرنا یہ بھی حضرت کا معمول تھا، اور اس کے علاوہ روزانہ 400 خطوط آتے تھے، حضرت ان کو پڑھتے اور ان کے جوابات اپنے ہاتھ سے تحریر کرتے تھے۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے آج ہمارے پاس کتنا وقت ہے، ٹھیک ہے جی، بڑی بڑی مشینریاں آ گئی، وقت ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہم بے چین ہیں۔ اس طرح کی حالت میں کیوں؟ ایمان اور تقوی کمزور ہو گیا، تقوی کا تو نام و نشان نہیں ہے، ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ گونگی ہوئی آج زبان کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے، یہ بات نہیں کہ مجھے اس پر یقین نہیں، ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت نماز کی، اور محزن چپ ہوا آذان کہتے کہتے، کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے، الماری میں گھر سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، جھک کیا میں زمین میں قرآن کہتے کہتے، چپ کر سن کر چپ ساہد لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا مجھے حیوان کہتے کہتے۔ تو ہمارے ایمان کا حال تو یہ ہے کہ ایک وقت ہمیں نماز کی توفیق نہیں ملتی، غفلتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں، اللہ کا منادی مؤذن اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ بھائی جو ٹی وی میں ڈرامہ چل رہا ہے اس کو بند کر لیا جائے، کوئی ارطغرل الغازی اور پتہ نہیں کیا کیا، ٹھیک ہے نا جناب، ان کو دیکھ رہے ہیں، اس کے ذریعے اسلام زندہ کریں گے، ٹھیک ہے نا جی، اور ڈراموں کے ذریعے فلموں کے ذریعے اسلام زندہ ہوگا، اور اس کے ذریعے خلافتیں ملیں گی ہمیں، ٹھیک ہے، گردن کٹوانے کو کوئی تیار نہیں، خون دینے کو کوئی تیار نہیں۔ طالبان نے جو 5 سالہ دور آئی تھی نا افغانستان کے اندر، جو خلافت ملی تھی انہیں، اللہ نے جو ان کو دی تھی، اس کے پیچھے آپ جانتے کتنی قربانی ہے، 16 لاکھ کروڑ شہداء کی قربانی ہے، اور جن کے اندر جو ہے دشت لیلہ کے اندر طالبان کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا تھا، اور کنٹینروں کے اندر ان کو بند کر کے مار دیا گیا تھا۔ اتنی بڑی قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے صرف 5 سال کا عرصہ دیا تھا، اور ہم چاہتے نہیں جی ٹی وی بھی چلتا رہے، فلمیں بھی چلتی رہیں، اور ہمیں خلافت بھی مل جائے، اور ہمارے نظام بھی خلافت کے تحت چلیں، تو ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی۔ اسلام قربانی مانگتا ہے، نبی کے خون سے مقدس کوئی چیز ہوگی دنیا میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بھی گرا ہے اس دین کے لیے، اس خلافت کے لیے۔ غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، صحابہ کرام نے قربانیاں دی، صحابہ کرام کی چمڑیاں ادھیڑ دی گئیں، تلواروں سے نیزوں سے جو ہے ان کو ادھیڑ دیا گیا، پھر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خلافت دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو سرٹیفکیٹ دیا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا۔ اور ہم جو گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ کر نرم نرم صوفوں پہ بیٹھ کر اور چاہیں کہ جی اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کو راضی کرنا اگرچہ بہت آسان ہے، بہت آسان، لیکن کم از کم کوئی عمل تو کرو، کوئی نیکی تو کرو، اپنے ایمان کو تو بناؤ۔ ہم ایمان بنانے کو تیار نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے پسندیدہ لوگ بننے کی فہرست میں آنا چاہتے ہیں۔
اس صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکتیں ہمارے اسلاف کی زندگی میں عطا فرمائی دی، صحابہ کرام کی زندگی میں برکت، اور خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی کو آپ دیکھ لیں۔ 13 سال کا عرصہ ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قوم، ٹھیک ہے نا، جس کے اوپر لوگ یعنی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھے، دو جو حکومتیں تھی بڑی بڑی، ایک طرف جو ہے روم تھا، دوسری طرف جو فارس تھا، یہ دونوں آپس میں ٹکراتے تھے، لیکن کبھی ان دونوں نے جو ہے عرب کا رخ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ لوگ ان پہ حکومت کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، بھائی ایسے جنگلی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ایسے جو خرافات کے اندر پڑے ہوئے لوگ، ان کے اوپر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 13 سالہ مکی زندگی کے اندر ان کے اوپر محنت کی، اور پھر مدنی زندگی کے اندر بالکل ریڈی کر کے تیار کر کے اللہ سے کہا کہ میرے مولا، جس مشن کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا، میں نے اپنے وہ شاگرد تیار کر دیے، یہ تھوڑے سے ہیں، امتحان لے لیجئے۔ تو اللہ نے جب امتحان کے لیے اتارا تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب اب امتحان میں خود لوں گا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے خود امتحان لیا، ان کے دلوں کا امتحان لیا، اور وہ 100/100 نمبر لے کر پاس ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر سی زندگی کے اندر اتنا عظیم الشان ایسی جماعت تیار کی کہ جس کی مثال دنیا کے اندر تاریخ انسانیت میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری وہ ہمارے نبی کے صحابہ کی مثال پیش کر سکتی ہیں، اور نہ آئندہ کوئی پیش کر سکتا ہے، ایسے عظیم الشان لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آج ہماری زندگی میں برکت نہیں، ہمارے وقت کے اندر برکت نہیں، مزدور ہے وہ پریشان، سیٹھ ہے وہ پریشان، ایک جھونپڑی کے اندر رہنے والا وہ بھی پریشان، محلات کے اندر رہنے والا وہ بھی پریشان، ہر بندہ جو مضطرب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ ایمان ہے دلوں کے اندر، نہ تقویٰ ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ تیر مارتے ہیں کہ نماز پڑھ لی میں نے، بہت بڑا تیر مار دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے اسلام کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، شریعت کے کیا تقاضے ہیں، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، حضور کی سنتیں کیا ہیں، اس سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں۔ کاروبار میں نے اپنی مرضی سے کرنا ہے، شادی بیاہ میں نے اپنی رسومات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے، اب اس میں جو ہے شریعت کا کوئی دخل نہیں۔ باقی جو نماز پڑھ لوں گا کبھی کبھی، رمضان کے روزے ہیں تو دیکھیں گے، رکھ لیں گے جی، چانس ملا، اگر موسم ٹھنڈا ہوا، کوئی ایسے سختی والا نہیں ہو تو رکھ لیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر موسم تھوڑا سخت ہوا تو مشکل ہے جی، پھر تو جی اب یہ بہت مشکل کام ہے، پھر تو ہم نہیں کر سکتے۔ قربان جب ان صحابہ پہ وہ روزہ رکھ کے میدان جنگ میں اترے ہیں، اور روزوں کی حالت میں انہوں نے جہاد بھی کیا ہے، اور دن میں جو ہے روزے کی حالت میں کفار کے ساتھ لڑتے تھے، اور رات کو جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑاتے تھے۔ اللہ نے ایسے ان کو مرتبہ نہیں دیا، اور ایسے جو ہے جنت کے دروازے اللہ نے نہیں کھولے، اور جنت کے دروازوں سے ایسے ان کے لیے پکار نہیں آتی تھی۔ آج ہمارے ایمان کا لیول بہت ہی نیچے چلا گیا، بہت گر گیا ایمان، اتنا گر گیا ہے کہ آج ہم نعوذ باللہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت، اب ہر بندہ اپنے اپنے دل کے اندر اپنے ضمیر میں جھانک کر دیکھے کہ آج ہمارے سامنے اللہ کے نبی کی اور اللہ کی عظمت ایک SHO سے کا زیادہ نہیں ہے۔ ابھی SHO اگر وہاں سے تھانے سے بلاوا کرے نا کہ جی مسجد رحمان میں جتنے بھی نمازی تھے وہ سارے کے سارے فوراً یہاں حاضر ہوں، چوکی پہ حاضر ہوں، آپ یقین کریں ہم ننگے پاؤں دوڑ پڑیں گے، ننگے پاؤں چلے جائیں گے۔ ہمیں اس کا تو خوف ہے، لیکن اس احکم الحاکمین کی ذات کا ہمیں خوف نہیں، اس ذات کا ہمیں ڈر نہیں، ٹھیک ہے، اس کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ سے ڈرتے اور ایمان لاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنی برکات کے دروازے کھول دیتے، آسمان سے بارشیں برستی، زمین سے سرسبز و شاداب زمین ہوتی، وہ ان کے لیے اناج نکالتی، ترکاریاں نکلتی، زمین ہریالی ہوتی، زمین کے اندر اناج بوتے یہ اور مستفید ہوتے، آسمان بارش برساتا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس انداز سے بارش ہوتی، اللہ تعالیٰ ایسی برکت عطا فرما دے کہ رات میں بارش ہوتی، کوئی گرج کی آواز لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچتی، اور دن میں سورج جو ہے اپنی تیز دھوپ کے ساتھ نکلتا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، روزانہ رات میں بارش ہو ہلکی پھلکی اور دن میں سورج نکلے تو یہ زمین کیسی ہوگی؟ اب کراچی میں یہ ہماری زمین تھوڑی سی بارش ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کیسے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ فرماتے ہیں، لیکن ہم نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کاٹ دیا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جو ختم کر دیا، مادیت کے اوپر ہمارا جو ہے یقین چلا گیا، مال ہوگا تو مسائل بنیں گے، پیسہ ہوگا تو مسائل بنیں گے، فلاں کام ہوگا تو یہ کام ہوگا۔ تو بہرحال اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی، کچھ حضرات نے کہا تھا کہ جی زیادہ وقت نہ لیا جائے کیونکہ لیٹ چلی جاتی ہے، وہ مسائل بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اگلی جو آیت انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو تقوی نصیب فرما دے، تقوی والی اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال والی زندگی عطا فرمائے۔ برکت 3 چیزوں سے حاصل ہوگی، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نیکی، نمبر 3 جو ہے تقوی۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ کے اندر آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیں گے۔ تھوڑے سے جو ہے بڑا معاملہ ہوگا
اللہ کریم تھوڑے سے پیسوں سے اس کو حل کر دے گا. لیکن اگر اب برکت اٹھ گئی تو چھوٹا سا معاملہ ہوگا, کروڑوں روپے لگائیں گے آپ اسپتالوں میں جا کر جو ہے ڈاکٹروں کی بڑی بڑی فیسیں بھریں گے, پھر وہ معاملہ حل نہیں ہوگا. لیکن اگر اللہ سے تعلق ہوگا تو ایک چھوٹی سی گولی بھی کھا لی, بلکہ آپ اگر چھوٹا سا پتا بھی کھا لیں گے اللہ پہ توکل کر کے, اللہ کریم اس کو آپ کی شفا کا ذریعہ, آپ کے لیے یہ صحت کا ذریعہ بنا دیں گے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.